السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اردو ود افشی۔ آج ہم جانیں گے دوسرا سبق، جماعت ناہم کا دوسرا سبق ہے قومی اتفاق، اور اس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ سبق شروع کرنے سے پہلے جان لیتے ہیں سر سید احمد خان کے بارے میں، ان کے انداز بیاں کے بارے میں، ان کے ابتدائی حالات کیسے تھے اور ان کی اہم تصانیف کون سی ہیں وہ جانیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم چلیں گے سبق کی طرف۔ سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے، 1898 میں انہوں نے وفات پائی۔ سر سید احمد خان دلی میں پیدا ہوئے، والد کا نام محمد متقی تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ ان کے والد مغلیہ دربار سے وابستہ تھے، یعنی ان کا مغلیہ دربار میں جانا آنا تھا، درباری معاملات جانتے تھے۔ ابتدا میں یہ بھی مغلیہ دربار سے متعلق ہوئے، لیکن بعد میں انگریزی حکومت میں ملازمت کر لی اور ترقی کر کے منصف کے عہدے پر پہنچ گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی اور مسلمان قوم کے زوال نے انہیں بہت متاثر کیا۔ جب مسلمانوں کو 1857 میں کی جنگ میں ناکامی ہوئی تو سر سید احمد خان بہت زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کی بہتری اور اصلاح کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ مسلمانوں میں جدید علوم اور سائنس کے فروغ کے لیے انہوں نے علی گڑھ میں انگریزی طرز کے اسکول کی بنیاد رکھی، جسے بعد میں کالج اور پھر یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ ان کے اہم کارناموں میں تہذیب الاخلاق کا اجرا اور محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام ہے۔ وہ اپنے خیالات مسلمانوں کے وسیع طبقات تک پہنچانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے خیالات مسلمانوں تک پہنچیں اور مسلمان بھی ان کے لائے ہوئے خیالات کو اپنائیں اور انہی جیسا سوچنا شروع کریں، جس کے لیے انہوں نے صاف، سادہ اور عام فہم اسلوب میں مضامین لکھے۔ عام فہم اسلوب کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک کو آسانی سے سمجھ میں آ جانے والا انداز، وہ انداز جو ہر ایک کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اس میں مضامین لکھے، جس میں بے تکلفی کے ساتھ ساتھ اصلاحی اور اخلاقی موضوعات پیش کیے۔ ان کی اہم کتابوں میں اثار السناوید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، قرآن مجید کی تفسیر اور خطبات احمدیہ وغیرہ شامل ہیں۔ سر سید کی تحریروں سے اردو ادب اور جدید ادب کو فروغ حاصل ہوا۔ سر سید کی تحریروں سے اردو زبان اور جدید ادب کو فروغ حاصل ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق ہمارے پاس جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے قومی اتفاق۔ بہت اچھا سبق ہے، سر سید احمد خان نے مضمون میں کام کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب کبھی اردو ادب میں ہم سر سید کے نام کو جانتے ہیں تو مضمون نگاری کی صنف کو رواج دینے والے سر سید احمد خان ہیں۔ مضمون کو متعارف کروانے والے اردو زبان میں سر سید احمد خان ہی تھے۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ قوم کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنوں پر کسی قدر غور کرنا لازم ہے، زمانہ دراز سے، جس کی ابتدا تاریخی زمانے سے بھی بالا تر ہے۔ یہاں میں ساتھ ساتھ سمجھاتی جاؤں کہ قوم کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنوں میں کسی قدر غور کرنا لازم ہے، غور کرنا لازم ہے، غور کرنا ضروری ہے۔ زمانہ دراز سے، جس کی ابتدا تاریخی زمانے سے بھی بالا تر ہے، یعنی زمانہ دراز قدیم زمانے سے، جس کی ابتدا جب زمانہ شروع ہوا، قوم کی ابتدا اس سے بھی بہت پہلے کی ہے، بالا تر بہت پہلے کی بات ہے۔ قوموں کا شمار کسی بزرگ کی نسل میں ہونے یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا بابی وانت امی، یہ فارسی کا لفظ ہے، فدا بابی وانت امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، نے اس تفرقہ قومی کو نہ صرف دنیاوی اعتبار سے مٹا دیا، ایک روحانی رشتہ قائم کیا جو ایک حبل المتین ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتی ہوں یہ لائن۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے قومی کو جو صرف دنیاوی اعتبار سے تھا مٹا دیا اور ایک روحانی رشتہ قومی قائم کیا۔ اگر ہم بات کریں قوموں کی اور قوموں کی حدود کی، تو تمام کی تمام دنیا میں جتنی بھی اقوام ہیں وہ دنیاوی حدود کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو دنیاوی حدود کے ساتھ، علاقے کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے یہاں یہ لفظ استعمال کیا کہ ایک تفرقہ قومی جو صرف دنیاوی اعتبار سے تھا مٹا دیا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں تو ہم ایک قوم ہیں، ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں تو ہم ایک قوم ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے تمام طرح کے قومی تصور کو مٹا دیا اور ایک روحانی رشتہ قائم کیا۔ روحانی کا مطلب وہ جو ہماری روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ رشتہ قومی قائم کیا، وہ رشتہ جو ہماری روح کے ساتھ جڑا ہوا تھا اس کو رشتہ قومی بنا دیا، جو ایک حبل المتین ہے۔ حبل المتین پکا وسیلہ ہے، مضبوط رسی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مضبوط تھا، اور وہ کیا ہے کہ جو کوئی انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے وہ دائرہ اخلاق میں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ساتھ ہی وہ مسلمان قوم کا فرد بن جاتا ہے۔ اور تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے سب کے سب اس روحانی رشتے کے سامنے نیست و نابود ہو گئے، اور ایک نیا روحانی اور بلکہ خدائی رشتہ قائم ہو گیا۔ تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے سب کے سب اس روحانی رشتے کے سامنے نیست و نابود ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، مٹ گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ تمام مسلمان ایک قوم ہیں تو یہ بات درست ہے۔ اب وہ قوم دنیا کے جس بھی خطے میں رہتی ہو، جس بھی علاقے میں رہتی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ ہے کہ وہ سب کے سب ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک نبی کی امت ہیں۔ وہ جس بھی علاقے میں ہوں گے تو مسلمان ہی کہلائیں گے۔ یہاں اس لائن کی تشریح یہ ہے کہ تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے، قومی سلسلہ یہ کہ اگر میں اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں تو میں قوم ہوں، میں اس علاقے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے میرے آس پاس کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ سب کے سب میرے قوم کے ممبر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اسلامی نقطۂ نظر سے بات کریں تو وہ تمام انسان جو کلمہ پڑھ کر ایک دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو ایک قوم بن گئے ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں، اور ان سب کے درمیان ایک روحانی رشتہ قومی قائم ہے۔ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک، وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا، وہ چین کا باشندہ ہے یا ماں چین کا، وہ پنجاب میں پیدا ہوا یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے یا گولے رنگ کا، بلکہ جس کسی نے عروۃ الوثقی کلمہ توحید کو مستحکم کیا، عروۃ الوثقی کلمہ توحید کو مستحکم کیا، یعنی جو کوئی بھی کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو۔ مجھے اس بات کے دیکھنے میں نہایت افسوس ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی تو ہیں مگر مثل برادران یوسف کے ہیں۔ شاعر یہاں تلمی استعمال کر رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی تلمی استعمال کی جا رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لی کہ ہم لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم بکریاں چرانے جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یوسف بھی ہمارے ساتھ جائیں اور وہ بھی بکریاں چرائیں، اور شام کو واپس ہم آ جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی بات بہت معیوب لگی، کیونکہ ان کے تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ حسد کرتے تھے، لیکن آپ نے اجازت دے دی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور کیا ہوا کہ ان بھائیوں نے لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، اور واپس آ کے یہ کہا کہ بھیڑیا آ گیا تھا، اس نے ہماری تمام بھیڑیں کھا لی ہیں، اور یوسف کو بھی اس نے چیر پھاڑ کر رکھ دیا، نعوذ باللہ، تو اب ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا۔